خدا باپ بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر مکمل آزادی ہے۔ اور کلام میں کہا تم سچائی سیوا کو پوگے اور سچائی بھی تمہیں آزاد کرے گی۔ در حقیقت سچائی ہی آزاد کرواتی ہے۔ ہاں سفارش نہ ہو کوئی دنیا کی عدالت میں وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جج بھی آپ سے پروفس مانگتا ہے، سچائی مانگتا ہے۔ اگر کوئی قیدی جیل میں ہے اس کی رہائی کے لیے، اس کی بیل کے لیے بھی سچائی ہی مانگی جاتی ہے، اور جب سچائی سامنے آ جاتی ہے، عدلیوں میں سچائی پہنچ جاتی ہے، تو اس ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ سو ہر لحاظ سے سچائی آزاد کرتی ہے، اور یہ خدا کا سارا کلام سچائی پر مبنی ہے۔ عبرانیوں کا خط نکالتے ہیں جس کی ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیا ہے در حقیقت، یسوع مسیح کے فضائل کیا ہے، یسوع مسیح کی فضیلت کیا ہے، یسوع مسیح در حقیقت ہے کیا۔ آج تک یا ہم اس کو ابن آدم سمجھتے ہیں، یا ہم اس کو مکمل خدا سمجھتے ہیں، یا بعض ڈینومینیشن اس کو عام انسان سمجھتی ہیں، یا کوئی متبرک نبی سمجھتے ہیں، یا اس کو پیغمبر سمجھتے ہیں، یا اس کو حکیم سمجھتے ہیں، یا اس کو طبیب سمجھتے ہیں، یا اس کو کوئی عالم سمجھتے ہیں، یا کسی مذہب کا معجب سمجھتے ہیں، یا کسی مذہب کا بانی سمجھتے ہیں، یا کسی قوم کا لیڈر سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم کتاب مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح ہے کیا۔ عبرانیوں کا خط اس کے 13 باب کی ذرا 8ویں آیت کو تلاوت کیجیے گا اونچی آواز میں۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط 13 باب کی 8ویں آیت۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرے۔ سب کہیں آمین۔ یسوع مسیح کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے کی تفسیر یہ ہے، وہ جو تھا، وہ جو ہے اور وہ جو آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کل وہ جو تھا، کل پریویس tomorrow yesterday یا in the past time، یسوع مسیح کل وہ جو تھا، یسوع مسیح ہے وہ جو ہے، یہی آج in the present، اور وہ آج کل اور ابد تک یکساں ہے۔ ابدیت کے جو الفاظ ہیں وہ ایٹرنٹی کے الفاظ ہیں، ابد تک رہنے والے۔ میں جو تھا، میں جو ہوں، میں جو آنے والا ہوں، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور اس سے بیشتر کہ میں اس کی تفسیر کروں، یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ رسول آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے، رسول آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح جس دن انکارنیشن میں آتے ہیں، یسوع مسیح جب تجسم لے کر آتے ہیں، یسوع مسیح جب ہیکل میں جو ہے وہ آتے ہیں 12 سال کی عمر میں، یا یسوع مسیح جب پیدا ہوتے ہیں اس استبل میں، یا یسوع مسیح جب بیت لحم میں پیدا ہوتے ہیں، یسوع مسیح تب سے ایگزسٹ نہیں کر رہے، یسوع مسیح تب سے اس دنیا میں وجود نہیں رکھتے۔ رسول کا یہاں پر حتی رسول ڈکلیئر کرنا ہے کہ یسوع مسیح فی الحقیقت خدا ہے۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے کی تفسیر رسول یہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ یہ معنی خدا ہی کے ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو کون تھا؟ خدا تھا۔ جب کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ انسان بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، ہوائیں بدلتی ہیں، ذہن بدلتا ہے، دنیا میں بادشاہ، پیر، وزیر، امیر جتنے بھی لوگ ہیں سب بدلتے ہیں، انسان کی حالت بدلتی ہے، کوئی بھی مخلوق ہے اس کی حالت بدلتی ہے، اس کائنات کی حالت بدلتی ہے، موسموں کی حالت بدلتی ہے، ہر ایک چیز جو میٹر سے ریلیونٹ ہے اس کی حالت بدلتی ہے۔ مگر یہاں پر رسول خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ کہتا ہے وہ لا تبدیل
ابد تک یکساں ہے سے بنا دیے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خدا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں جب آپ کئی جگہ پر بائبل مقدس میں کسی چرچ کے باہر کسی جگہ پر بھی کسی کتاب میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ انسان بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، مرد بدلتا ہے، ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، لیکن یسوع نام نہ بدلے گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب اس سے بیشتر کہ میں آگے بڑھوں، میں چند باتیں آپ کے ساتھ سائنٹیفکلی فلسفیکلی کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کو بیان کرنے کے لیے۔ ہر ایک چیز جو مجازی ہے، مجازی کہتے ہیں وہ جو ظاہری چیز ہوتی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، ہر ایک چیز جو مجازی ہے یہ ظاہری ہے، یہ فزیکل ہے، در حقیقت یہ اس کا خلق دوم ہوتا ہے، یہ تو وہ دوسری دفعہ خلق ہوتی ہے، اس سے بیشتر بھی وہ کسی جگہ پر خلق تھی۔ باتوں کو ذرا سمجھے، ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان ہے، یہ دنیا ہے، کائنات ہے، اس سے بیشتر کہ یہ ظاہری طور پر خلق ہو، یہ خلق ثانی ہے، خلق دوم ہے، خلق اول کسی اور جگہ پر ہے۔ اس سے بیشتر کہ یہ دنیا وجود میں آتی، یہ کرۂ ارض وجود میں آتا، یہ زمین بنتی، یہ فلکیات بنتے، یہ ستارے بنتے، یہ سیارے بنتے، یہ سورج چاند نیر اکبر نیر اصغر بنتے، یہ کسی جگہ پر خلق اول میں موجود تھے، یعنی وہاں کسی کے ذہن میں موجود تھے، یہ خدا کی سوچ میں موجود تھے۔ اس سے بیشتر کہ یہ بنتے، یہ وجود پکڑتے، یہ کسی سوچ میں تھے۔ ارتقاء کس کو کہتے ہیں؟ ارتقاء یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم اس کو کریٹ کر لیں۔ ہمارے یہ گلاس ہے تو جب کسی کو پانی پینے کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے لوگ ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے، پھر انہوں نے سراہی یا رکابی بنایا، رکابی جو پیالہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے سوچا کہ یار اس سے پانی اوپر گرتا ہے، اور کوئی ایسی چیز بناتے ہیں، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آتی جاتی ہے چیز وجود پکڑتی جاتی ہے کہ اس کو ہم ایک اور نیا وجود دیتے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مجازی چیز ہے وہ سب سے پہلے کسی ذہن میں تخلیق ہوتی ہے، کسی سوچ میں تخلیق ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے جب کہا تھا نالا انسان الہ صورتنا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کریں، یعنی خدا کے ذہن میں ایک صورت تھی، خدا کے ذہن میں یہ پلان تھا۔ اسی طرح سے پوری کائنات کا پلان بھی خدا کے ذہن میں تھا۔ یہ جو ساری دنیا دیکھ رہے ہیں یہ وقت کی قید میں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ وقت کی قید میں ہے، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں۔ اس سے بیشتر بھی ایک دنیا تھی جس تک آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی، اور سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ جب وہ بگ بینگ کا نام لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ملینز آف ایئر پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے کے بارے ہم نہیں جانتے، اس سے پہلے کے بارے میں کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ نیوٹونین لاز دیکھیں، نیوٹونین تھیوریز دیکھیں، اس نے بتایا کہ بگ بینگ ہوا تھا، نیوٹن کے پارٹیکلز پڑھے، اس کے بعد آئنسٹائن موجودہ دور کا، اور ہاکنگ جو ہے اسٹیفن ہاکنگ سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ کائنات کی وجود کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ ایسے ہوا کہ بہت بڑا ایک گولہ تھا، اور وہ جو بلاسٹ ہوا ہے تو وہ سارے کرے جو ہے وہ پھیل گئے پوری کائنات میں۔ یہ چاند بھی ایک کرہ ہے، یہ سورج بھی ایک کرہ ہے، اور ہماری جو کرہ ہے وہ کرہ ارض ہے۔ کرے پھیل جاتے پوری کائنات میں۔ کیا یہ ابتدا تھی؟ نہیں، اس سے پہلے کوئی ابتدا ہو چکی تھی، اس سے پہلے کچھ تھا، اس سے پہلے کچھ تھا تو یہ تخلیقیں ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، اس عالم سے پہلے سب سے پہلے اسپرچل ہیونس، پہلے وہ روحانی چیزیں بنی، جسمانی چیزوں سے پہلے روحانی چیزیں بنی۔ آپ بھی میری بات کو ذرا سنیں، آپ بھی جب کوئی چیز تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں میں نے عام چیزوں سے سمجھاتا ہوں، جب کوئی چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا دل کر، پہلے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ اگر کوئی کپڑا آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے وہ پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہے،
ایسے ہی ہے نا، پھر بعد میں کسی جگہ پہ جا کے وہ آپ کو ڈیزائن ہو کر آپ کو ملتی ہے، پھر آپ اس کو پہنتے ہیں. یہ سارا معاملہ سب سے پہلے اسپرچل پاورز میں تھا. یہ اس سینس میں تھا جب نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے. اس طرح ہماری اسپرٹ ہے، ہماری روح ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، تو جو سب سے پہلے چیزیں وجود میں آئی وہ آپ کس طرح سے امیجن کر سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سائنس میں پڑھنے والے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی بگ بینگ ہوا تھا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے جس کے سبب سے بگ بینگ ہوا. بگ بینگ کی تھیوری کہتی ہے کہ ایک بہت بڑی روشنی وجود میں آئی. کلام یہ کہتا ہے خدا نے ابتدا میں کہا روشنی ہو جا، ہاللیلویا، روشنی ہو جاتی ہے. This is the big bang according to my. یہ میرے نزدیک بگ بینگ ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ تھا اور میں آپ کو کتاب مقدس میں سے بتانا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل نکالیے، پہلا باب ذرا پڑھیں. وہاں پر واضح لکھا ہوا ہے اول ما خلق اللہ نور. دیکھو سب سے پہلے خدا وجود میں آتا ہے، خدا اپنا نور ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور یوحنا کی انجیل آپ کو بتا دے گی کہ ان قرنوں سے پہلے، ان میجر اکبر اور میجر اصغر اور کائنات، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، یورپ، رشیا، چائنا، ہر ایک ملک سے پہلے چاند، مارس، جوپیٹر، وینس، سارے سیارے ستاروں سے پہلے تھا. یہ بتائے گی آپ کو کتاب مقدس. ٹھیک پڑھیے گا پلیز. پہلا باب پہلی ہے یوحنا کی انجیل. ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. In the beginning was word. ابتدا میں کلام تھا. اول ما خلق اللہ نور. اور دیکھو خدا کا نور سب سے پہلے تھا. ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا میں تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. That was the universe at that time. اور کلام مجسم ہوا. یہ خدا. کلام کس کو کہتے ہیں؟ بائبل مقدس کے مطابق خدا کا کلام کون ہے؟ ہاللیلویا. یسوع مسیح ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا میں تھا، کلام ہی خدا تھا. یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یہ اس کی تفسیر ہے. ہاللیلویا. اس سے بیشتر کے یہ کائنات بنتی، اس سے بیشتر کے یہ قرے آتے، اس سے بیشتر کے یہ دنیا وجود میں آتی. اس سے پہلے کہ انتقال ہوتا، اس سے پہلے کہ ڈارون یہ کہے کہ انسان پتھر سے پیدا ہوا، اس سے پہلے کہ نیوٹن یہ کہے کہ بگ بینگ ہوا، اس سے پہلے کہ آئنسٹائن یہ کہے کہ زمین میں کشش ہے، اس سے پہلے کہ میجر اکبر بنے، اس سے پہلے کہ میجر اصغر بنے، اس سے پہلے کہ روشنیاں بنے، اس سے پہلے کہ آسمان بنے، اس سے پہلے کہ سارا ماحول وجود میں آئے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا. That is the Jesus. رسول یہ کہنا چاہتا ہے یسوع مسیح کل ابتدا، یسوع مسیح اس کائنات کے وجود سے پہلے کل. اگر آپ گریک میں اس ورڈ کا مطالعہ کریں یسوع مسیح کل، تو اس کل کی کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ملتی. ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. یسوع مسیح کے سرکل کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. آپ امیجن آج اگر سائنس روبوٹ بنا ہے اس کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اس کو مہینے لگ جاتے ہیں. سائنس کو ایک انسان روبوٹ بنانے کے لیے یا چائنا کو ایک کھلونے بنانے کے لیے کسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن کتاب مقدس میں جہاں ملتا ہے نام انسان الہی صورت دینا اور انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرے. اور یہ ٹائم لیور سے باہر ہے. جیسے ہی خدا آتا ہے آدم کے پتلے کے اندر کیا ڈالتا ہے؟ رتنوں میں زندگی کا دم ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے اور لکھا ہے آدم جیتی جان ہوا. نہ خدا کو آسمان سے آتے ہوئے وقت لگا، نہ آدم کو زندہ ہوتے ہوئے وقت لگا، نہ ہی آدم کو جاگتے ہوئے وقت لگا، نہ ہی آدم کو سوتے ہوئے وقت لگا. فقط اس لیے کہ یہ عالم دوسرے درجے کا عالم ہے. یہ خلق دور ہے، یہ خلق عمل نہیں ہے. خلق عمل میں ہماری روح پیدا ہوتی ہے. خلق عمل جو ہے نا سب سے پہلے ہماری روحیں بنی. میں اس کی تصدیق سے کہہ سکتا ہوں. کلام مقدس میں آپ نے وہ آیت پڑھی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں
بنائے عالم سے پیش کری خدا نے یسوع سے میں چن لیا. تو بنائے عالم سے پیش کر سے بنا کیا مراد ہے؟ میری بنائی سے پہلے خدا نے سب سے پہلے روحوں کو تخلیق کیا. آپ کو پتا ہے یہ کتاب مقدس کی بات ہے. خدا نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو تخلیق کیا. سائنس یہ کہہ دیا جب اس کائنات کو وجود میں آنا تھا تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے ذرے تھے جو اس قدر تیزی کے ساتھ میگنیٹ کرتے تھے. ان کے اندر گریوٹی تھی کہ وہ جیسے ہی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے تھے وہ جڑ جاتے تھے آپس میں, اور جڑتے 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 وہ ایک بہت بڑا میٹر بن جاتا ہے. اور میٹر کے ذریعے چونکہ ان کے اندر حرکت تھی, وہ جیسی ایک گولا بنتا ہے اس حرکت کے سبب سے اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو ایک دم سے براسٹ ہو جاتی ہے جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے, اور ساری کائنات میں کرے پھیل جاتے ہیں. آپ کو پتا کائنات بڑھتی جاتی ہے. ناسا نے ابھی 2-3 اور سورج جو ہے وہ دریافت کر لیے کہ 2 ایک سورج اور بھی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پر سورج ہے. یعنی کائنات پھیلتی جاتی ہے. کتابیں مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے. ایوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کائنات کو شمال میں پھیلاتا ہے. کائنات گریوٹی میں رہتی ہے, گردش میں رہتی ہے, اور یہ پھیلتی رہتی ہے. میرے چیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں مفوقل فطرت ہے تو کون ان کو کر رہا ہے؟ کون ایسی شخصیت ہے جو ان کو ٹیکل کر رہی ہے؟ کون کس کا سے وجود ہے جو پوری کائنات کو دیکھیں. دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے طاقت کے اعتبار سے؟ امریکہ. پہلے گریٹ برٹنس تھے, چائنا بھی کسی زمرے میں. یہ پورے اس کو چلا سکتے ہیں, یہ کسی ایک دوسرے پلانٹ کو چلا سکتے ہیں. ایلن مسک ایک بہت بڑا جو ہے وہ بزنس مین ہے, اس نے ایک پروجیکٹ کیا کہ ہم 2026 میں مارس کے اوپر جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک پروجیکٹ لے کے جائیں گے. اس کی اپنی سوچ ہے, تھنکنگ ہے. 4 ملک ہو گئے, 5 ملک ہو گئے, 290 ممالک کے اوپر بھی کوئی کر سکتا ہے. لیکن کون سا ایسا وجود ہے جو سارے پلانٹس کے اوپر, سارے ستاروں کے اوپر, سارے سیاروں کے اوپر, ہواؤں کے اوپر, پانیوں کے اوپر, سمندروں کے اوپر, کہکشاؤں کے اوپر, اسپیس اینڈ گلیکسی کے اوپر حکومت کرتا ہے؟ وہ جو یہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللیلویہ. یہ کل آج کل کے وقت تک یکساں ہے کہ یہ تفسیر یسوع سے کل آج بھر کے اب تک یکساں ہے. کتابیں مقدس کہتی ہے. یہ میرے کو اپنی محبت کے الفاظ نہیں ہے, جتنے بھی یسوع کے بارے میں الفاظ بولوں گا وہ کتابیں مقدس میں سے ہوں گے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا لوگ محبت میں بڑی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن میں کتابیں مقدس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو حجت سمجھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے, سچائی پر مبنی ہے کتاب, اس میں سچائی ہے. دنیا مانتی ہے, میں کیا مانتا ہوں, میرا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں, ہمارا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں اس معاشرے میں. دنیا کے بڑے بڑے عالم, دنیا کے بڑے بڑے اسکالر, دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ واقعی سچائی ہے, اور یسوع نے ثابت کیا ہے. یسوع نے اس بات کو ثابت کیا ہے. سو بات کو میں واپس آتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں میرے سامنے وہ اسپیکر ہے, یہ بائک ہے, مجھے اس کو وہاں سے یہاں لانے پر کوئی ٹائم لگے گا, کوئی ٹائم تک کام ہے. لیکن یسوع اس ٹائم سے باہر ہے, یہ بات یاد رکھیں. یسوع بے شک بدن میں بھی آئے تھے, ان کے لیے بھی کرائٹیریا بدن تھا, تو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع اپنی الوہیت میں جب ہوتے تھے تو وہ مفرد فطرت ہوتے, سپر نیچرل ہوتے تھے. ان کو کسی چیز کی کوئی بندش نہیں تھی, کوئی ان کے سامنے دیوار نہیں تھی. انہوں نے اگر کہہ دیں یونا کی جی نکالی 11واں باب سے, آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یونا کی جی 11واں باب جلدی سے کرتے ہیں. ہاللیلویہ. تصویر سے پڑھیے گا. لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے. ہاں جی, دنیا کہتی ہے لازر بھاگ گیا ہے. یہودی بھانسنے بنا رہے ہیں, یہودی جو ہے وہ اس کے اوپر ماتم کر رہے ہیں. لوگ اکٹھا ہیں, بڑے بڑے عالم آ رہے ہیں, بڑے بڑے ربائی آ رہے ہیں, شاہ کے عالم آ رہے ہیں,
رہے ہیں, پادری آ رہے ہیں, خادمائیں آ رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, وہاں پر رونا ماتم ہے, اس لیے کہ یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ لازر مر گیا. اور آخر دو جہاں کیا کہتا ہے, مال کے کھانا مکان کیا کہتا ہے, وہ جو کھانے مطلق ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ جو کلے شہر قدیم ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ جو گھر آج من کے مطلق کی اکثر ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ جو تھا وہ جو ہے وہ رونے والا ہے وہ کیا کہتا ہے. ہمارا دوست لازر ہے کل ہے سو رہا, اس کے نزدیک کر لے گا. ڈاکٹر کو لیبارٹری میں جانا پڑتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے میں مریض کو کیا دوائی دوں, اس کو ٹائم کی قید میں, ہم لوگ ٹائم کی قید میں ہے. یسوع مسیح کا خدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ٹائم سرکل سے باہر ہے. وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو اچھا ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. لازر کفن سمیت قبر سے باہر نکلا. لازر تو قبر سے باہر آ جا. By the confidence of the miracle, not the miracle for the Jesus. This is the miracle for us only. یہ ہمارے لیے معجزہ ہے. جس نے روحوں کو تخلیق کیا ہے اس کے لیے یہ معجزہ تھوڑی ہے. اس کے نزدیک میں لازر سو ہی رہا ہے نا, اس کو پتا ہے اس کی روح جو ہے میرے پاس ہے, اس کی روح زندہ ہے, اس کا بدن مر گیا تو بدن کس کے لیے برابر ہے, ہمارے لیے, خدا کے لیے سب زندہ ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے اللہ مزاح کو یقین کا خدا میں ہوں, کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہے. ایکسکیوز می, میری باتیں ہوا میں تو نہیں جا رہی, بات سمجھ آ رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی کہ یسوع مسیح کل آج بل کے مطلب یہ سب ایسے ہے حقیقت یسوع مسیح خدا ہے. سب کے نزدیک لازر مر گیا ہے مگر یسوع مسیح کا کہتے ہیں ہمارا لازر دوست جو ہے وہ سو رہا ہے. آگے بڑھیے گا پلیز. لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. میں اسے جگا سے, اب وہ جو سویا ہے یہ عادت کی طرح سو گیا ہے. اب وہ جو سویا ہے پھر اسے کوئی اور جگا نہیں سکتا. بے ڈھول بجاتے رہے, بے بانسری بجاتے رہے, بے روتے رہے, بے ماتم کرتے رہے, بے اس کی چارپائی کے چوکی پہ بیٹھے رہے, رات بیٹھے رہے, دن بیٹھے رہے. اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ اس کو کوئی جگا نہیں سکتا. میرا لازر دوست ان کی نظر میں مر چکا ہے, اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. میری نظر میں وہ سو رہا ہے, میں اسے جگا سکتا ہوں. اس کے اندر زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور. یسوع یہ بتانا چاہتا ہے. آگے پڑھے جی کیا لکھا ہوا ہے. بس شاگردوں نے اس سے کہا اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. آپ کہتے ہیں اگر سو گیا تو پھر تو خود ہی اٹھ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یسوع سے کیا کہا, یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا. یسوع مسیح نے اس کی موت کی بابت کہا. ارے یسوع مسیح کے نزدیک مرتے ہیں, مرتے ہی مرتے سو جاتے ہیں. کتاب مقدس اس بات کو ڈکلیئر کرتی ہے. آگے بڑھے. مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا. اور وہ کہتے ہیں تھک تو کیا ہوگا تو بڑا آرام کر رہا ہے. تو یسوع مسیح استاد کو کیا ہو گیا, استاد کہتا ہے اس کو جگانے اتنی دور ہے, 500 میل دور ہے اور ہم خداوند کیا اس کو جگانے کے لیے چلتے ہیں یا اسے گھر کوئی نہیں جگانے والا. آخرکار یسوع مسیح نے کیا کہا, تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا. صاف کہہ دیا. وہ سمجھ نہیں رہے تھے, وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. کبھی تو وہ کشتی میں ڈرتے, کبھی طوفان میں ڈرتے, کبھی وہ یہ کہتے ہیں اپنے باپ سے ہمیں ملوا, کبھی وہ یہ کہتے ہیں لازر خود ہی اٹھ پائے گا, اٹھ جائے گا, جاگ جائے گا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے جو ساتھ ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے. وہ ہے جو کل آج بل کے ابد تک یکساں ہے. وہ غلط فہمی کا شکار ہے. فلپس آتا ہے دینا, فلپس کہتا ہے تو ہمارے ساتھ اپنے باپ کی بڑی باتیں کرتا ہے. کسی دن ہم سے اپنے باپ کو ملوا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اتنی مدت سے میرے ساتھ رہو فلپس, کیا تم ابھی تک نہیں جانتے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہے. اگر باپ خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں, اس لیے کہ میں کل آج بل کے ابد تک یکساں. یسوع مسیح کو سمجھے. آج میں ان بات کا سامنا کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا کوئی کرتا کہ نہیں کرتا. لوگوں نے واضح کہنا شروع کر دیا ہے اور کرسچنس میں سے ایسے کلٹس اٹھے ہیں, ایسے بدعتیں اٹھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے, یسوع مسیح پیغمبر ہے, یسوع مسیح مخلوق ہے, کلام میں لکھا ہوا ہے. ان سے خط نکالے گا پلیز, ان سے خط نکالے گا. پہلے بار کی 15 ایسے پڑھیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں
وہ بائبل کو بھی مانتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کسی کی باتوں میں آ چکے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو خالق ماننا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ بڑے ذرا کچھ سے پہلے بات بتائیں، وہ اندھے خدا کی صورت، جس خدا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، اس کے عام معنی یہ بنتے ہیں، جس خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، قرآن میں بھی یہ لکھا خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، کس نے ظاہر کیا؟ اپنے بیٹے نے ظاہر کیا اپنے خدا کو، اور اسی دور میں وہ اندھے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے اس سے بہتر کہ بگ بینگ ہو، اس سے بہتر کہ یہ کائنات وجود میں آئے، اس سے بہتر کہ وینس جوپیٹر مارس ہر ایک سیارہ پڑے، اس سے بہتر کہ یہ کائنات وجود میں آئے، یسوع مسیح تھا، وہ اندھے کے خدا کی صورت ہے۔ آگے بڑھے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، اسی میں سب چیزیں پیدا، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی۔ عبرانیوں کا مصنف جس کے بارے میں کہتا ہے وہ کل آج بلکہ تک یہ ہے، وہ ایک کائنات نہیں 10 کائنات ملٹی یونیورس کو اور پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ واچر ہے پوری دنیا کا، وہ انویٹر ہے پوری دنیا کا، وہ خالق ہے پوری دنیا کا، وہ چاہے خالق امر ہو، چاہے خالق توڑ ہو، چاہے خالق سوگ ہو، جتنی بار مرضی اس کو کائنات بنانی پڑے وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ تین زبانیں ہیں یہاں پہ، تین زبانیں ہیں، گرامر انہیں کو غور کرتی ہے نا، اور کوئی زمانہ تو نہیں ہوتا، زمانوں تولوں رکھا جو بھی کچھ ہے اس سے بہت اوپر ہے یسوع مسیح۔ ان جو وجود رکھتی ہے چیزیں، میٹر ہو گیا، آپ جو میٹا فزکس ہے وہ بیان کرتی ہے چیزوں کو، لیکن ان چیزوں کو بیان کر سکتی ہے جو انہوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ خدا اس سے بیشتر کا وجود رکھتا ہے، خدا اس سے بیشتر کا وجود رکھتا ہے۔ یہ جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے یہ تو موجودہ اس فزیک کی ہسٹری ملتی ہے، جغرافیائی طور پر یا کائناتی طور پر، خدا اس سے پہلے کا وجود رکھتا ہے، اس نے ہماری روحوں کو تخلیق کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ذرے مل کے اس کائنات کو بناتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 9 بلینز کا ٹائم ہو، 9 بلین سیلز کا ٹائم ہو، وہ 9,000 سال 9 کروڑ سال 9 لاکھ سال کا ٹائم ہو، 9 کا فکر بیچ میں ضرور آتا ہے کبھی سائنس پڑھے تو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ماں کے رحم میں بچہ 9 مہینے میں بنتا ہے، وہ بھی کروموسومز ملتے ہیں 10 میں، پھر ایک بچہ وجود میں آتا ہے، یہ تخلیق کا کام ہے۔ اور پھر جب بچہ 120 دن کا وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے تو روح اس کے اندر پہنچتی ہے۔ روح کہاں سے آتی ہے؟ ہاللیلویا، وہ روح کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو ہماری روحوں کا خدا، کلام میں لکھا، وہ جو ہماری روحوں کا خدا ہے، پھر وہ روح بھیج دیتا ہے، وہاں کے بدن میں روح بھیج دیتا ہے، وہاں کے رحم میں اس بچے کے اندر روح آ جاتی ہے۔ روح پہلے سے موجود ہے، اور اس کا خالق کون ہے؟ خالق کائنات، خداوندوں کا خدا، آقاؤں کا آقا، مالکوں کا مالک، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، جو کچھ بھی ہے وہ یسوع مسیح کے وجود سے ہے۔ اگر کلمہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ کہا جاتا ہوگا تو روشنی نہ ہوتی، اگر یہ نہ کہا جاتا ہوگا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اگر یہ نہ کہا جاتا یہ زمین جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اگائے یہ نہ اگتی، بیکاز آف دس ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا میں تھا اور کلام کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں۔ This is the Jesus Christ۔ یسوع مسیح کل آج کل کے اب تک کے سب کسی ٹائم ایلیمنٹ میں نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیں، یسوع مسیح سے باہر ہے۔ شاگرد دوسروں رونا شروع کرتے تھا، خداوند ہم جان سے جا رہے ہیں اور تم یہاں پہ سو رہا ہے۔ یسوع مسیح اٹھتے ہیں، یسوع مسیح نے وہاں پہ غصے میں آ کر ثابت کیا تھا، یسوع مسیح کو وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ثابت کرنے کی، یسوع مسیح نے وہاں پہ غصے میں آ کر ثابت کیا تھا، یسوع مسیح کو ڈانٹا، یسوع مسیح نے ان کو کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ Where is your faith؟ آج خداوند ہم سے بھی کلام کرتا ہے، Where is your faith؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ I am the Lord, Lord of the Lords, I am the God, God of the God, I am the King, King of Kings۔ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ Where is your faith؟ In your office, in your street, in your field، کسی جگہ پر بھی آپ ہیں، خداوند یہ پوچھتا ہے تمہارا ایمان کہاں گیا؟
اگر تم جانتے ہو کہ میں خدا ہوں تو تمہارا مکمل ایمان میرے پر ہونا چاہیے. آج آپ اگر زندگی کی کس ناؤ میں ٹول ہیں تو خداوند آپ سے بھی پوچھ رہا ہے. اگر کشتی میں گھبرائے ہوئے ہیں, زندگی کے حالات میں اس کے بابا میں پھنسے ہوئے ہیں, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خداوند تم کہاں ہے, تو خداوند آپ سے یہ سوال کرتا ہے تمہارا ایمان کہاں ہے. میں آپ کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ایسے میسج دیتا ہوں. خداوند یوسف سے اگر آپ کے ساتھ خدا یوسف سے وہاں پہ ڈانٹا, خدا یوسف نے تمہارا ایمان کہاں گیا, اور پھر خدا یوسف سے ان کو پیچھے کر کے ہوا اور پانی کو ڈانٹ کر یہ ثابت کیا کہ میں کل آج بلکہ اب تک یکساں ہوں, میں پانیوں کو بنا سکتا ہوں, کائنات کو چلا سکتا ہوں. کیا یہ ہو سکتے ہیں؟ اگر تم میرے ساتھ ہو تمہارا ایمان کہاں گیا. Christians, church, please try to understand. Jesus is perfect God. Try to understand. کسی کو اپنے آپ کو استعمال نہ کرنے دیں, اپنے ایمان کو استعمال نہ کرنے دیں. آپ کو بھی دانت آگے گھیرے گی, وہ آپ سے پیسے کو پیسہ کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے دفتر میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کے چرچ میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو راہ چوراہے میں ملے, ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی خادم بن کے آئے, ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ملے اور آپ کو یہ آ کر کہے خداوند نے خود کہا کہ خداوند نے بات یہ نہیں ہے, خداوند نے یہ کہا ہے میں خدا نہیں. اس جگہ پہ لکھا بتی کی جگہ آپ کو پتا چلے گا وہاں لکھا ہوا. اور جیسے کے درمیان آتے ہیں وہ گر کر ان کو سجدہ کرتے ہیں, اور سجدہ خدا کی ذات میں کسی کو واجب نہیں, کیونکہ تورا میں لکھا ہوا ہے کہ تم کسی تراشی مورت کے آگے سجدہ کرنا, تم کسی بت کے آگے سجدہ نہ کرنا, تم سجدہ کرنا تو صرف پیٹ کے میرے آگے کرنا. اور شاگرد جو ہے وہ یہودی تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر سجدہ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو خدا کو سجدہ کرنا ہے. نبی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے اسے زندہ ہونے کے بعد ان کے پاس آتے ہیں لیکن سارے یسوع مسیح کے قدموں میں اسے سجدہ کرتے ہیں. تو ماتھا ٹیکتے ہیں. پلیز کرسچینکس وہ یہ انکار کر رہے ہیں آج کتاب مقدس کا ہے. یسوع مسیح کے انکار میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدس میں ہے آیات جو ہیں وہ خود ڈالی گئی ہیں اور خود نکالی گئی ہیں. باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے. یہ سارا خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا زمین اور آسمان بن گئے. ایسا ممکن ہے مگر میرے منہ کی باتیں کر جائیں یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. ساری خصوصی کے منہ کی باتیں ہیں. پلیز میک شور کریں اپنے فیتھ کو, اپنے کنیکٹ کریں, اپنے فیتھ کے ساتھ ایک کر لیں, اپنے خیالات کو ترتیب دیں, اپنے جملوں کو ترتیب دیں. اگر اپنے ذہن میں سوچتے ہیں آپ کی باتوں کی روشنی میں فیصلہ کریں. مت گھبرائیں, مت گھبراہ ہو. یہ بات یاد رکھیں, میں نے آج سے قبل 4 سے 5 لوگ ایسے رکھے ہیں جو کنورٹ ہو چکے ہیں اور ہے فرقہ واریت میں, کسی اور مذہب میں فرقہ واریت میں ان میں چلے گئے. وہ میرے ساتھ ہی بحث کرتے ہیں آپ کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں. یسوع مسیح خدا نہیں ہے, یسوع مسیح مخلوق ہے, وہ خدا کا ایک نبی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے مخالف مسیح کون ہے؟ وہ جو باپ اور بیٹے کا کیا کرتا ہے انکار, وہ مخالف مسیح ہے. اب خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا کس کے مترادف ہے؟ خدا یسوع مسیح کو خدا ماننے کے مترادف ہے. یہ بات یاد جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا بیٹا ہے, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے. کیونکہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کا بچہ جیسا ہی ہوتا ہے. تو خدا کا بیٹا سو برائے مہربانی ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیں, اس کے بعد میں وائٹ اپ کروں گا. مکاشفہ پہلے بات کی 17-18 آیت پڑھیں پلیز. جب میں نے اسے دیکھا یہ غنیمت ہے کہ یسوع سے بدل لے کے اس دنیا میں, یہ غنیمت ہے
شکر کیا کرے اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح بدل لے کر دنیا میں آ گئے. شکر کیا کرے اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ انکارنیشن میں آ گئے. وہ ایسے نہیں ہے. یسوع مسیح ایسے نہیں ہے. یسوع مسیح حاکم کل ہے. یسوع مسیح کا وجود حقیقت میں ایسا نہیں ہے جس طرح وہ آیا. یہ سارا ترپت جیسا نہیں ہے. نہ کوئی اس کا حسن جمال جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا جیسے کہ بولتے غمناک ہے. وہ ایسا نہیں ہے. یوحنا بتاتا ہے وہ کیسا ہے. اور اس کو دیکھا, اس کا بال سفید اونٹ کی مانند, اس کا چہرہ ایسا چمکتا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اس نے اپنے سینے پہ سونے کا سینہ پر باندھا ہوا ہے. اس کے پاؤں پیتل کے سے, اس کی آنکھیں آنکھیں شولا کی مانند. میں نے دیکھا میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. تو کیا ہوا؟ آگے بڑھے. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اور اس نے کیا کہہ کر یوحنا کے سر پہ یہ ہاتھ رکھا, مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا. ہاں جی, خوف نہ کر, خوف نہ کر, میں اول اور آخر, خوف نہ کر, میں اول اور آخر ہوں. یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. میں اول اور آخر ہوں. اور زندہ اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اب زندہ ہوں. میں مر گیا تھا. اب مرا ضرور ہوگا تیرے لیے, میں تیرے لیے, ہم سب کے لیے, کلیسیا کے لیے, دنیا کے لیے. میں مر ضرور گیا تھا لیکن اب عبدالآباد زندہ رہوں گا. عبدالآباد زندہ رہوں گا. کوئی اس طرح کا کلیم کر سکتا ہے؟ کسی نے کیا؟ دنیا کا سب سے مشہور ترین بندہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں نے 150 سال جینا ہے. 150 ایئرس. اس نے 8 7 ڈاکٹرز اپنے پاس ہر وقت رکھے ہوتے تھے. ہائیجینک فوڈ وہ کھاتا تھا. جب بھی اس نے کچھ چیز کھانی ہے ڈاکٹرز نے چیک کرنی ہے. میرے ساتھ میں 50 سے 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحمت کر گیا. کون بھی کہہ سکتا ہے کہ میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا؟ Who can claim this sentence کہ میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا؟ وہ جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے وہی یہ کلیم کر سکتا ہے. عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. اور آپ کیا کہ دیکھیں آپ کو پکڑ لیں گے ادھر آ جاؤ. آپ کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ ثابت کریں. یسوع مسیح نے ثابت کیا. کیسے؟ تیسرے دن زمین کا سینہ چیر کر سیدھا ہو کر اس نے کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. موت میرے سبب سے کسی کے پر آئے گی. جس کو میں دوں گا اس کے پاس رہے گی, جس کو میں نہیں دوں گا اس کے اوپر نہیں جا سکتی. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. میرے بند کی کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اس لیے یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند ہے. اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ اپنی روح کا خالق ہے. وہ کائنات سے پہلے موجود ہے. ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. مصنف کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا, کلام مجسم ہوا, فضل و سچائی سے مور ہوا, ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے دلوں کا جلال ہے. اس کے اندر زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور نہیں تھی بلکہ پوری کائنات کا نور تھی. ہاللیلویا. کائنات موومنٹ کرتی ہے, زمین گردش کرتی ہے, سیارے ستارے گردش کرتے ہیں کہ کسی حرکت کے سبب سے کرتے ہیں. یہ تو بےجان ہے, بےجان ہی ہے نا, بےجان ہی ہے. آپ زمین کے اوپر کسی نوکیلی چیز سے وہ آپ کرے گا اس کو درد نہیں ہوگا. اس کی بجائے ہمارے اوپر کوئی وار کرے گا درد ہوگا. یہ بےجان ہے. کیسے یہ گردش کر رہی ہے, کیسے یہ گرافٹی کر رہی ہے. کلام کہتا ہے اس کے اندر زندگی ہے. یسوع مسیح کے اندر زندگی ہے. اسی لیے اس کائنات کے اندر زندگی. ابراہیم والی ان بھی بات کا سامنا کریں. آپ کے پاس حوالہ جات ہیں جو لکھتے ہیں, جو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. میری کو کبھی کلیسیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کبھی کسی کی گمراہی میں نہ ہے. میں نے جب سے یہ سیکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے, اس نے اپنے آپ کو میرے اوپر ثابت کرنا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں. اس نے بتانا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں. اس نے مجھے معجزات کے ذریعے سے بتایا.
کلام مقدس کی روشنی میں میں نے سیکھا کہ یسوع مسیح خدا ہے. دنیا کے آرٹیکلس پڑھے، عالموں کے، معادلان کے بڑے بڑے عالموں کو دیکھا، بائبل مقدس خود اس چیز کی گواہ ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. برائے مہربانی ان چیزوں سے بچیں. یسوع مسیح کل، آج اور قیامت تک کیا ہے؟ یکساں ہے. وہ تب بھی محبت کرتا تھا، وہ آج بھی محبت کرتا ہے. برائے مہربانی تاخیر نہ کریں. آپ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہم خدا کے نزدیک ہیں؟ کیا وہ جو ہماری روح کا خالق ہے اس کے نزدیک؟ اور ہمارے ماں باپ ہم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جب ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو دکھ بھی کرتے ہیں، یہ پھر بھی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے بدن کے اس سے بدن ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس میں سے روح نکلے ہیں. سو برائے مہربانی انڈرسٹینڈ اس لو، اور اس کے بعد وہ سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کا خدا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ کل آج کل قیامت تک یکساں ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں پلیز.